یہ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ہے۔ تنازعات کے حل کے لیے جو کوششیں کی گئی ہیں وہ کتنی سود مند ثابت ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، او آئی سی کے حوالے سے، او آئی سی کی فعالیت کے حوالے سے گو کے سوالات تو بہت سارے اٹھائے گئے اور کہا یہ گیا کہ جس طرح اقوام متحدہ کی قراردادیں یا اس کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، اسی طرح او آئی سی، اور میں نے اپنے بھائی دوست سے بھی جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں ارشد ملک صاحب، ان سے بھی یہی بات پوچھی کہ کیا واقعی او آئی سی کی جو قراردادیں ہیں وہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس پر کچھ عمل درآمد آنے والے دنوں میں ہوگا، یا او آئی سی جو ہے وہ اپنے تنازعات کو حل کرنے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے، میں تو اس چیز کو مانوں گا کہ جو ہمارے وزیر اعظم نے کل تقریر کرتے ہوئے او آئی سی کے سمٹ میں کانفرنس میں کی، انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے ایک خاص جو ویسٹ اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی، اور جو پاکستان ہر مسلمان کو ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں، یورپینز اور ویسٹرنرز، وہ ان کے حوالے سے بات کی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ او آئی سی ناکام رہی ہے اس میں ان کو باور کرانے میں کہ جو اسلام کا مذہب ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، اور ٹیررزم کی بھی انہوں نے مثالیں بھی دیں، اور بھی قومیں جو کرتی ہیں اس قسم کی کارروائیاں ان کو تو آپ ٹیررسٹ نہیں کہتے۔ تو اب اگر آ جائیے آپ اسی چیز کو لے کر جو باقی قراردادیں منظور کی جاتی ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی بھی اس میں سنجیدگی ہے کسی قسم کی بھی، کیونکہ جو بھی ہوسٹ ملک ہوتا ہے وہ کوشش، یہی ہم دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے، یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مخصوص ایجنڈا جو ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف ہو یا کسی بھی ادارے کے ہو، اس کو وہ آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دوسرے ممالک کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھ لیجیے اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ کے، اس میں ترکی کے صدر تو آئے نہیں، ایران کے صدر کی نمائندگی نہیں ہے، جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے کوئی بات نہیں کی جو کہ ایکچولی ایجنڈا تھا۔ ایجنڈا تو تھا ایران کے خلاف باتیں کرنا اور ایران کے خلاف وہ کرنا، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے کس خوبصورتی کے ساتھ اور جس طریقے کے ساتھ اس ساری چیز کو نظر انداز کیا جو اصل ایجنڈا تھا، اور جو اصل معاملات ہیں مسلمان ممالک کو جو یا او آئی سی کے حوالے سے، وہ اس کی طرف انہوں نے نشاندہی کی جی۔ تو اس لیے دیکھیے، اس میں جب تک جو ملک ہیں وہ اپنے جو خاص ان کے مفادات ہیں ان کو وہ سامنے رکھیں گے اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کو وہ پیچھے کریں گے، تو پھر او آئی سی تو ایک کامیاب اس کو ہم تنظیم نہیں کہہ سکتے۔ اس کو بہت نکتہ چینی ہوتی آئی ہے، بہت سارے ہی اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، سارے ممالک کی اگر آپ ان کے حالات دیکھیے تو وہ یہی کامنٹری کر رہے ہوتے ہیں کہ او آئی سی بالکل کامیاب ادارہ نہیں ہے۔ دوسری دیکھیے، اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں۔ اب جس طرح انہوں نے ہندوستان کے وزیر خارجہ کو بیچ میں لائے، یو اے ای میں جب میٹنگ ہوئی تھی، رجسٹری میٹنگ، تو مطلب ہے کہ یہ ساری، اور پاکستان کے وزیر اعظم کو پھر وہاں سے وہ بائیک آؤٹ کرنا پڑا اس میٹنگ کا۔ تو اس سے تو، اور آلریڈی جیسے میں نے پہلے کہا ترکی اور ایران بھی اس میں شامل نہیں ہیں، تو یہ اتنے بڑے ملک ہیں تینوں، پاکستان، ترکی اور ایران، نان عرب مڈل ایسٹ کے جو یہ ممالک ہیں، یہی اگر وہ شامل نہیں ہوں گے او آئی سی میں تو پھر کون ہوگا؟ اس لیے چاہیے یہ کہ اب سارے ممالک کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس تنظیم کا یا تو ڈھانچہ تبدیل کیا جائے، اس کا آئین تبدیل کیا جائے، اور اس طرح اس کو بنایا جائے کہ یہ زیادہ فعال ادارہ بنے، نہ کہ یہ خاص جو ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، طاقتور ملک یہاں سے بہت پیسے کی ہے، جو بہت زیادہ پیسہ ہے وہ اس کو ہائی جیک کر لیتے ہیں، پھر وہ ایک خاص انداز سے اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے بات بنتی نہیں ہے بہت دفعہ۔ دیکھیے، اصل مسئلہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے فلسطین کا اور کشمیر کا، وہاں پہ جو جس قسم کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور جس طرح ان کا پورا جو ایک شان ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کشمیر میں یہ خطرہ ہے کہ مودی سرکار 370 جو آرٹیکل ہے اپنے آئین کا اور 95 اس کو ختم کر دے۔ وہ ختم اگر کرتے ہیں تو کشمیر کی حیثیت بھی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بہت سنجیدہ او آئی سی کو نوٹس لینا چاہیے۔ فلسطین کا جو وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ آپ لے لو اور آزادی کی باتیں کرنی چھوڑ دو،
اور یہ صدر ٹرمپ آگے آگے ہیں اس میں، اور ایک سازش ایک قسم کی کر رہے ہیں کہ بالکل فلسطین کو ختم کرنے کی. جی یہ ایسے مسئلے امیڈیٹلی جس کی اٹینشن ہم کہتے ہیں چاہیے، اور یہ او آئی سی کے پلیٹ فارم پہ بہت زور سے اس میں بات ہونی چاہیے تھی. جب آپ دیکھتے ہیں کوئی اس سے بات نہیں ہوئی بالکل ہی. اور ہمارے وزیر اعظم نے بالکل صحیح بالکل جھجھلاہٹ کا انہوں نے اظہار کیا. جی ہاں. یہ تو مسئلے آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس سے بات ہی نہیں کر رہے. اور پھر جو ویسٹ کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ جو ہمیں بدنام کرتے ہیں اس پہ بھی آپ ایکشن نہیں لیتے، اس کی بھی کوئی بات نہیں کرتے، اسلاموفوبیا کے بھی آپ بات نہیں کرتے. تو پھر مطلب ہے یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ پروٹوکال کا تقاضا تھا، لیکن ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ کا فائدہ کیا ہے اس ادارے کا، جی اور اس کی کیا افادیت ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک اس کو تبدیل نہ کیا گیا اس ڈھانچے کو، اور اس کا آئین بھی تبدیل نہ کیا گیا، اور یہ کھلونا بنا رہا جو امیر ملک ہیں ان کے ہاتھوں میں، اس وقت تک یہ بالکل ہی ایسے ہی ایک ڈبیٹنگ ہاؤس بھی نہیں رہے گا، کیونکہ بہت سے ملک تو آتے ہی نہیں ہیں اس میں اب، کیونکہ ان کے خلاف جب وہاں پہ ایک پلان کیا جاتا ہے کہ ان کو ہم نے ڈسٹینشن پہ کرنی ہے اور اس کو دبانا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے، بہت رنج کی بات ہے کہ اتنے ممالک ہیں جس میں ان کے بعد ذرائع بھی ہیں، اور وہ پھر ایک بالکل ہی لاچاری کا وہاں پہ سما پیدا ہو جائے اور وہ ایسے ہی بات شات کریں اور پھر چلے جائیں. تو میرا خیال اس پہ اس ممالک کو سوچنا ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بڑی اپنی سیر حاصل گفتگو میں آپ کا جو خاص طور پہ انالیسس کا جو یہ ایک پہلو ہے جس میں آپ نے انفرادی خاص طور پر اپنے ذاتی مفادات، کیونکہ اجتماعی مفادات کی تو سمجھ آتی ہے لیکن اپنے ذاتی مفادات کی بھین چڑھایا گیا ہے، اکثر کم و بیش ایسا ہی ہوتا رہا ہے. مصر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، فلسطین کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور پھر ہم ساتھ میں کشمیر کی بھی بات کر رہے ہیں. ایجپٹ کے خلاف بھی ایک وقت قرارداد منظور ہوتی ہے. ایجپٹ کا رول اور پھر بیت المقدس اور مقبوضہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر جو لوگوں کا نہتے لوگوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ایجپٹ کا کردار آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ مصر کو کیا کچھ غیر معمولی فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں؟ کیا اس فورم پر اس کو زور نہیں دیا گیا؟ دیکھیے اتنی زور بالکل نہیں دیا گیا. مصر تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، وہ ان سب کے ساتھ ہے. دیکھیے مصر کی اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ غزہ والے تو بالکل ایک جیل میں ہیں اور وہ چاروں طرف سے وہ گھرے ہوئے ہیں. ایک ہی ان کا فلسطینیوں کو راستہ ملتا ہے، وہ مصر کے ساتھ ملتا ہے. مصر جو ہے یہ اسرائیل کے کہنے کے اوپر وہ راستے بند کرتا رہا ہے، اور ان کو بہت شدید حتیٰ کہ دوائیاں بھی اور ان کو جو طبی امداد ہے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی وہ بالکل بین، وہاں پہ انہوں نے اپنے سرحد وہ بند کرتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق وہ فلسطینیوں کو ڈیل کرتا رہا ہے. اور جو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب مصر نے سب سے پہلے اسرائیل کے ساتھ صلح کی تھی اور بالکل اس میں فلسطینیوں کا کوئی ذکر نہیں تھا، وہ ایک یونیلیٹرل انہوں نے طور پہ ایک معاہدہ کیا تھا، اور کیمپ ڈیوڈ اکارڈ جس کو کہتے ہیں، صدر کارٹر تھے اس وقت. تو یہ تو مطلب اس لیے اگر ہم آپ یہ دیکھیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں اور فلسطین کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، تو بالکل فلسطین کے ساتھ مصر نہیں ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ مصر ہے. اور انہوں نے جس قسم کا وہاں پہ گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے اور آپس میں، وہ تو بیچارے فلسطینیوں کو کچلے چلے جا رہے ہیں. اگر فلسطینی لیکن وہ اپنے طور پہ لڑائی کر رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، ان کے بچے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، اور ان کی بری حالت ہے وہاں پہ جیل میں ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. اب ان کو ختم کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں او آئی سی کے پلیٹ فارم سے جی. کہ اقتصادی امداد لے لو اور یہ چھوڑ دو کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے. دیکھیے ہمارے وزیر اعظم نے بالکل کلیئرلی کہا وہاں پہ کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہم چاہتے ہیں. 2 اسٹیٹ کا مطلب ہے فلسطینیوں کا اپنا ایک ملک ہو اسرائیل کے ساتھ، جبکہ یہ اب عرب جو ہیں یہ سارے جو جمع ہوئے تھے یہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور یہ جس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیل آف دا سینچری جس کو یہ نام دیتے ہیں، صدر ٹرمپ اس کے آگے مورخ ہیں اس کے، یہ سارے اس کے ساتھ ہیں. یہ او آئی سی کے بہت سے ممبران سارے پلان میں یہ المیہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب اور بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، آپ کی گفتگو کا، اور حالات کے تناظر میں جو خاص طور پر آپ نے جن پہلوؤں کو اجاگر کیا. ڈاکٹر فاروق حسنات بین الاقوامی امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود تھے.